السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہم لوگ سب؟ میرا محمد زمان ہے اور آج ایک میں بہت ہی اہم مقام پہ آیا ہوا ہوں، جنگ خندق کے مقام پہ، جہاں پہ جنگ خندق واقعہ ہوئی تھی. اور یہاں پہ حضرت سلیمان فارسی کے ایڈوائس کے اوپر ایک بہت ہی زبردست قسم کی اسٹریٹجی چلی گئی تھی، جس میں اس مقام پہ یہاں پہ ایک خندق کھودی گئی تھی، کیونکہ اس طرف بھی پہاڑ تھے اور اس طرف بھی پہاڑ تھے. الرحمن الرحیم. تو اب ہم جو ہے وہ ایک اوور ویو کرتے ہیں بیٹل آف ٹرنچ کا. یہ مسلمانوں کی تیسری جنگ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں، اور پہلی جو ہے وہ جنگ بدر تھی، جس کا میں بتا چکا ہوں. ایک ایکسپلینڈ جو ہے وہ ایک ویڈیو ہے میری، جو کہ میں نے بدر جا کے بنائی تھی، اور اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہوئی تو اس کا لنک اوپر آ رہا ہوگا، آپ ایزیلی جو ہے وہ کلک کر کے پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور دوسری جنگ تھی بیٹل آف احد، غزوہ احد، جنگ احد، جس کی جو ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مدینہ جا کر بیٹل فیلڈ کے اوپر جو میدان جنگ ہے وہاں پر، اور اس کا بھی لنک آپ کے پاس آ رہا ہوگا. اگر آپ نے نہیں دیکھی ہوئی تو وہ بھی دیکھ لیں، تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. جو تیسری جنگ ہے بیٹل آف ٹرنچ، آپ کو جو ہے وہ ایزیلی سمجھ آئے گی. ویسے میں نے ویڈیو بھی بہت آسان لفظوں میں اور بہت ہی شارٹ ٹو دا پوائنٹ بنائی ہے، تاکہ جو ویورز ہیں ان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. تو جنگ خندق کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، بیٹل آف ٹرنچ کی. ایک میں نے میپ بنایا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مدینہ کی جو ہے وہ ریاست یا مدینہ کا شہر آپ کہہ لیں کہ وہ پورا اس طریقے سے تھا. ارد گرد یہاں پہ پہاڑ ہیں والکینک، اور یہاں پہ جو ہے وہ باغات ہیں کھجور کے درختوں کے. یہ مسجد قباء ہے، یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد النبوی، اور یہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے قبائل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور یہ 3 یہودی قبائل، بنو ناظر، بنو قریظہ اور بنو کنونہ. تو یہ ایک پورا جو ہے وہ سٹی کا میپ ہے. اب جو قریش قبیلہ تھا اس میں بہت ہی غصہ تھا. جو جنگ احد ہوئی تھی اس میں ان لوگوں کو جو ناکامی ملی، اور جو ان کا گول تھا اور جو ان کا آبجیکٹیو تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان میں غصہ تھا بدلہ لینے کا. تو اسی آگ میں، اسی جو وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ تیاری کر کے آئے. اس دفعہ 10,000 کی آرمی لے کر، 10,000 یعنی کہ بہت بڑے نمبر ہیں. تو جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ 10,000 کی آرمی جو ہے وہ مارچ کرتی ہوئی آ رہی ہے مدینہ پہ، تو مسلمان گھبرا گئے اس ٹائم پہ مدینہ کے. تو جتنے بھی قبائل تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے اظہار کیا اپنی گھبراہٹ کا اور اپنے جو ایک خوف کا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان فارسی آئے ہوئے تھے پرشیا سے، جو علاقہ ہے فارسیوں کا، آج کل اس کو ایران بھی کہتے ہیں. تو وہاں سے آئے ہوئے تھے، اور وہ لوگ بہت ہی جو ہے وہ اسٹریٹجی وائز نا بہت ہی تیز تھے بیٹلز میں، جنگوں میں. تو انہوں نے مشورہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی بڑی آرمی کا مقابلہ آپ ویسے نہیں کر سکتے، آپ کو ٹیکٹکس تھوڑے دیکھنے ہوں گے، اس دفعہ نیا کرنا ہوگا ہمیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے، مدینہ کے مسلمانوں کے لیے نیا تھا، لیکن جو پرشینز تھے ان کے لیے نارمل چیز تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے، آپ کے ارد گرد پہاڑ ہیں، یہاں پہ احد کے پہاڑ ہیں، اور جو ایک چھوٹا سا ایریا بڑھتا ہے وہاں پہ ویسے ہی بہت گھنے جو ہے وہ درخت ہیں اور کھجوروں کے باغات ہیں، تو وہاں سے جو ہے آنا مشکل ہوگا. موسٹلی آرمی جو ہے وہ اسی علاقے سے آئے گی، آپ جو دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ خندق جو ہے وہ کھودنا سٹارٹ کر دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پہ عمل کیا، اور 6 سے 7 دنوں میں یہ خندق بنا لی گئی. اور جب 10,000 کی آرمی یہاں پہ آئی، مسلمانوں کی تعداد میں بتاتا چلوں آپ کو، صرف 3,000 تھی. 3,000 کی آرمی تھی مسلمانوں کی، ٹھیک ہے جی. اب تو جب وہ لوگ آئے تو بہت ہی سرپرائز ہو گئے کہ یہ خندق جو ہے وہ کھودی گئی ہے. اب وہ لوگ اس چیز کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور مسلمانوں نے یہاں پہ اپنے تیر باز کھڑے کیے ہوئے تھے، ویٹ کر رہے تھے کہ جیسی کوئی کراس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو جو ہے نا وہ تیر سے ختم کر دیا جائے گا. تو اب میں آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں وہ جگہ جہاں پہ یہ خندق کھودی گئی ہے. اور جو سب سے پہلا جو ایک مرحلہ تھا اس جنگ کا، وہ میں آپ کو وہاں جا کے ایکسپلین کروں گا. مسلمانوں کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ وہ ان کو کافی دنوں تک وہاں پہ روک پائے، اور اس جگہ پہ ان لوگوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے اپنے. یہ جگہ پہ سارے ان کے خیمے تھے، اوپر کچھ پہاڑوں کے اوپر، کچھ نیچے. اور ان جگہوں پہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جگہیں، یہاں پہ مسلمانوں نے اپنی پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی. تیر باز یہاں پہ تھے، اور باقی جو گروپس کی صورت میں جو ملٹری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لیڈ کر رہے تھے، وہ یہاں پہ اپنی پوزیشن بنائے کھڑی ہوئی تھی. وہاں سے ان کی جو آرمی لیڈ کر رہا تھا، بہت بڑا پہلوان تھا اور بہت بڑا واریر، بہت بڑا جنگجو تھا، جس کا نام عمرو بن عبد الود تھا. تو اس نے جو ہے وہ اپنا گھوڑا اس خندق کے اوپر سے اچھال کر
یہاں پہ اس نے جو ہے وہ اپنا پاؤں رکھا. گھوڑے سے اترتے ساتھ ہی اس نے جو ہے وہ اپنی حماقت دکھائی اور گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. اور مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے, کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا, اس سے ڈرتے تھے لوگ اس ٹائم پہ. یہودیوں میں جو ہے وہ سب سے طاقتور کہلایا جاتا تھا. تو مسلمان جو ہیں تھوڑا سا مطلب ڈر گئے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سب سے پوچھا کہ بھائی اب اس سے کون مقابلہ کرے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ دیر نہیں لگائی اور انہوں نے اس لڑائی کے لیے جو ہے اپنا نام پیش کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ایکسیپٹ کیا اور وہ اس کے پاس گئے اور اس کو پہلے سمجھایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے, ہم پیار دکھانے آئے ہیں, تو واپس چلے جاؤ, اس میں بھلائی ہوگی. لیکن اس کی حماقت اور اس کی جو ہے وہ غرور اتنا تھا کہ وہ لڑائی کرنے پہ مجبور تھا. ان کی لڑائی سٹارٹ ہوئی تو حضرت علی نے جو ہے وہ اپنا نشانہ تلوار کا بالکل اس کی ٹانگوں پہ لگایا اور اتنی زور سے اور اتنی زبردست طریقے سے تلوار چلائی کہ اس کی ٹانگ کٹ گئی. تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ اب تمہیں پتہ چلا کہ اس جانور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی جب تمہاری اپنی ٹانگ کٹی. تو اس طریقے سے اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا, بالکل اسی جگہ پہ, یہی وہ جگہ ہے جی. تو اس کے بعد یہاں سے قریش کی طرف سے مزاحمت ہوتی گئی اور وہ لوگوں نے جو ہے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ لوگ ناکام ہوتے رہے کیونکہ مسلمانوں کو کافی ٹائم مل رہا تھا یہاں سے جو ہے وہ ان کو اچھے طریقے سے دیکھنے کا اور تیر چلانے کا. تو مسلمان کنٹینیوسلی اپنے تیر چلا رہے تھے اور وہاں سے جو ہے وہ نقصان ان کو ہو رہا تھا, ان کے لوگ جو ہیں وہ مر رہے تھے. تو اسی دوران جو مسلمان فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے, تو جو یہ میں نے 3 آپ لوگوں کے سامنے جو قبیلے رکھے تھے, 3 یہ قبیلے یہودیوں کے مدینہ میں رہتے تھے جن کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا. 2 کو نکال دیا تھا, بنو نادر کو نکال دیا تھا اور بنو کینونا کو نکال دیا تھا. اب بچے بنو قریظہ. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو جو بنو قریظہ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ جو 2 قبیلے نکالے تھے, ان لوگوں نے حرکتیں کرنا سٹارٹ کر دی تھیں, مسلمان عورتوں کو چھیڑنا اور فساد پیدا کرنا اور پلاٹنگز کرنا. تو جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. اور جو بچے ہوئے تھے بنو قریظہ, انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب مسلمان تو یہاں پہ لڑ رہے ہیں, یہاں پہ تو مسلمانوں کی عورتیں وغیرہ ہیں اور جو بزرگ وغیرہ ہیں جو کہ نہیں لڑ سکتے, انہوں نے جو ہے نا یہاں سے اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا مسلمان قبائل پہ. تو یہ جو ہے وہ ٹائم تھا کہ کچھ جو ہے وہ لوگوں سے یہ خبر جو آرمی ہے مدینہ کی وہاں تک پہنچی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. تو انہوں نے کچھ جو ہے وہ جنگجوؤں کو حکم دیا کہ واپس جائیں آپ اور اپنے جو قبائل ہیں ان کا جو ہے آپ ڈیفینس کریں, ان کو ڈیفینڈ کریں اور دیکھیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے ان کو روک دیا گیا تھا کیونکہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے خبر یہاں تک پہنچ گئی تھی. تو اب جو ہے یہ لوگ ایکسپوز ہو چکے تھے, یہاں سے بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے تھے اور ان کا جو ہے وہ بہت ہی برا حشر ہوا. ان کی جو بستی تھی اور جو ان کا پورا ایک قبیلہ تھا اس کی پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کیونکہ بھی وہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے, میں نہیں کور کر پاؤں گا. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کیونکہ یہ بیٹل آف ٹرینچ کے دوران, یعنی کہ جنگ خندق کے دوران ہی یہ انہوں نے غداری کی تھی اور اس کی سزا ان کو بہت بری ملی تھی. تو اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو بنے گی. تو اب میں نے جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ مسلمان فرنٹ لائن پہ لڑ رہے تھے, اب جو ہے قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا ایسا معجزہ ہوا کہ جو ہے وہ بہت بڑا طوفان آیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کے قریش قبیلے کے جو بھی جنگجو تھے, جو ساز و سامان تھا, بہت ہی برے طریقے سے جو ہے وہ اس پہ ایک جو ہے افیکٹ ہوا اور نقصانات ہوئے ان کو. ان کے خیمے اڑ گئے, ان کے سامان جو ہیں وہ اڑنے لگ گئے. اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ایک ساتھ تھا جو ہمیشہ کی طرح, جس طرح میں نے جنگ بدر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے معجزے اور اللہ تعالیٰ کی مدد تھی مسلمانوں کے ساتھ. تو اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کو واپس جانا پڑ گیا مکہ کی طرف, اور یہ جو ہے وہ مسلمانوں کی وکٹری جو ہے وہ کہلائی جاتی ہے اس جنگ میں. اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے نماز پڑھی اور شکر ادا کیا. اسے مسجد الفتح کا نام دیا جاتا ہے. یہ 7 مساجد ہیں. 7 مساجد کو جو ہے وہ مدینہ میں اب آج کل کے ٹائم پہ کچھ سالوں پہلے شہید کر دیا گیا تھا. یہاں کی گورنمنٹ نے ڈیسیجن لیا تھا. تو کچھ مساجد ہیں جس طرح مسجد الفتح ہے, مسجد علی ابن طالب ہے,
اور مسجد عمر بن خطاب ہے. تو کچھ مساجد رہ گئی ہیں پرانی اور کچھ جو ہے شہید کر کے وہ ایک بڑی مسجد بنا دی گئی جس کا نام ہے جامع الخندق. چلیں اب آپ محمد نعمان کو اجازت دیں, انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اب نیکسٹ ویڈیو میں میں بات کروں گا انشاءاللہ جنگ خیبر کی, جو کہ ایک اٹیک وار تھی, اٹیک بیٹل تھی مسلمانوں کی طرف سے. تو کوئی ڈیفینس نہیں کیا تھا, انہوں نے اٹیک کیا تھا انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویڈیو آنے والی ہے میری. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں, کیونکہ میں ویڈیوز ڈالتے رہتا ہوں ویکلی بیسس پہ, اور میرا کوئی ابھی تک ٹائم نہیں ہے. اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا تو آپ آرام سکون سے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ نوٹیفیکیشن آ جائے گی آپ لوگوں کے پاس. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.